مقاصد کے لیے قربانیاں درکار ہوتی ہیں۔ اسلام کے اولین دنوں میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں اور خندق کی جنگ میں۔ نیک مقاصد کے لیے حضرت حمزہ جیسے، جعفر بن ابو طالب جیسے، عمار جیسے، یاسر جیسے نہ جانے کتنے اصحاب شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے والے کم نہ ہوئے۔ آپ صاحبان بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور نیک مقصد کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، لیکن اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ کمان کو جتنا زور سے کھینچو گے تیر اتنا ہی دور جائے گا۔ دشمن جتنا تمہاری جانب بڑھے گا تمہیں اتنی ہی اذیت پہنچائے گا، لیکن تم اتنے ہی مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے پردہ فرما گئے تو بہت سے مسلمان مایوسی میں گھر گئے اور صحابہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے لیے اس غم کو سہنا مشکل تھا، لیکن اللہ پر کامل یقین تھا کہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر آپ کے چہرے مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر صحابہ سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے جان لے کہ حضور اب دنیا میں نہیں رہے۔ جو بھی اللہ کی عبادت اور احکامات پر عمل کرتا ہے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور پھر سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھ کر انہوں نے سنایا، محمد ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی دنیا میں کئی پیغمبر بھیجے گئے، اگر وہ مر جائیں یا انہیں مار دیا جائے تو کیا ان کے جانے کے بعد تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو جو بھی واپس پلٹے گا اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اللہ شکر کرنے والوں کو انعام سے نوازے گا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد مایوس صحابہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسلام کے اصول کو مانا۔ اس کے بعد دین اسلام پورے خطے میں پھیل گیا، مظلوموں کی امید بنا، ظالم کے لیے خوف بنا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم کمزور نہ پڑ جانا، نہ ہی افسوس کرنا، اگر تمہارا ایمان پختہ ہے تو ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے۔ اب ہمیں حضرت علی جیسا بہادر چاہیے۔ اللہ کی امانت کی حفاظت کرنے والے حسین ابن علی جیسے بہادر کی ضرورت ہے امت کو۔ اب آپ ہی امید ہیں لوگوں کی، آپ کی ذمہ داری جنگ کرنا ہے مستقبل کے لیے۔